امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے کیا پیارا نقشہ کھینچا ہے اور غوثیت مآب کے درجات و مرتبے کو کیسا بلند و بالا کیا ہے. ایک ایک شعر اللہ اکبر جواب نہیں ہے ہر شعر کا. فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کہتے ہیں کہ سر والا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا یا غوث الاعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ غوثیت مآب رضی اللہ عنہ کی شان ہے. غوث پاک کے ذکر کی محفل ہے. ان کی عظمت کو اپنانا آج کی تاریخ میں سب سے اہم چیز ہے. ان کے کردار کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے فرمان کو سامنے رکھنا ہے. زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے غوث پاک کی زندگی کا، تو زندگی کے ہر شعبے سے ہمیں ایک درس ملتا ہوا نظر آئے. ہر لمحہ ہر قدم پہ امت کو آپ ایک درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ہم اور آپ غوث پاک کا تذکرہ سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، لیکن افسوس کہ صرف سنتے ہیں اور سن کر تھوڑی دیر تو محو رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کے اثرات ختم کر دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بات ہمیں اور آپ کو بتائی جائے اسے ہم اور آپ اپنی زندگی میں اسے ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اسے شب و روز کی زندگی میں اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں. غوثیت مآب کی نوجوانی کا عالم ہے. اپنے گھر میں آپ تشریف رکھتے ہیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے. اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ مخدومہ والدہ، امی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. والدہ تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں لال میرے کبھی تم نے تو کوئی ایسی غلطی کی ہی نہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں. تمہیں تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ غلطی سے تو تم مبرہ ہو، منزہ ہو. تم تو کبھی کوئی غلطی کرتے ہی نہیں. کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کہ پہلے آپ معاف فرما دیں پھر میں بیان کروں گا. کہا نہیں بیٹا، تم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں ہمیشہ تم سے خوش ہوں. میں تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں کہ پروردگار تیرے درجات کو اور بلند و بالا کرے. کہاں امی جان یہ تو آپ کی محبت ہے، لیکن آپ بس خدا کے لیے مجھے پہلے معاف فرما دیں پھر میں وہ بات بتاتا ہوں آپ کو. بضد ہو گئے. شہزادے کے اثرات پر والدہ جو ہے کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آپ کہتے ہیں
تو میں معاف کرتی ہوں، لیکن یہ تو بتائیے کہ آخر وہ کون سی غلطی آپ نے کی جس کی آپ معافی کے طلبگار ہیں؟ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان، آپ کو یاد ہے جب میں آپ کے شکم اطہر میں تھا، میری ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، میں آپ کی شکم اطہر میں تھا، آپ اپنے بابا جان کے گھر میں آرام فرما رہی تھی، آپ کو خواہش ہوئی کہ باغ میں جا کر کوئی اچھا سا پھل توڑ کر میں کھاتی۔ کہا ہاں بیٹا، یہ تمہیں کیسے معلوم، یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ کہا پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کہا ہاں بیٹا ایسا ہوا تھا، اور میں پھر باغ میں بھی گئی تھی، اس پھل کو توڑنے کی خواہش میں جو ہی باغ میں گئی، سامنے ایک سیب کا گچھا نظر آیا۔ اس سیب کو دیکھ کر میری طبیعت بھر آئی، میں نے چاہا کہ اس سیب کو توڑوں اور اس سیب کو تناول کر کھا لوں۔ میں نے اسی عالم میں اپنے ہاتھ کو بڑھایا اس سیب کو توڑنے کے لیے، لیکن جو ہی میں نے ہاتھ اونچا کیا، مجھے ایک درد محسوس ہوا اور میں ایک آہ بھر کر کے بیٹھ گئی، میں سیب کو توڑ نہ سکی۔ پھر اس کے بعد درد میں کچھ کمی آئی تو پھر میں واپس گھر میں آ کر آرام کرنے لگی۔ کہا امی جان، میں اسی لیے معافی کا طلبگار ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف میں نے دی تھی۔ کہا بیٹا آپ نے کیسے تکلیف دی تھی؟ کہا ہاں امی جان، جب آپ اس پھل کو توڑنے جا رہی تھی تو اس پھل کے پیچھے ایک زہریلا سانپ تھا جو آپ کا ہاتھ لگتے ہی وہ آپ کے ہاتھ کو ڈس لیتا، آپ کو تکلیف پہنچا دیتا، لہذا میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راستے میری والدہ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، لہذا میں نے ایک آپ کے شکم اطہر میں نے ایک کروٹ لی جس کی وجہ کر آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، آپ کو درد ہوا اور آپ کرا کر کے بیٹھ گئی۔ امی جان، وہ آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے آپ کو یہ تکلیف دی تھی، اسی لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ ایک اہم گوشہ ہے۔ اپنے والدین سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسی قدر و منزلت تھی ان کی نگاہ میں والدین کی، اور آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، کیسی عزت کر رہے ہیں، کیسی تکریم کر رہے ہیں، کیسا ادب کر رہے ہیں؟ جانتے نہیں ہیں کہ والدین کا ادب کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، تکریم کیا ہوتی ہے۔ یہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل نے صبح قیامت تک آنے والی امتی کو یہ سبق دے دیا کہ نوجوانوں اپنے والدین کی عزت کا ایسے خیال کرو، اپنے والدین کی تکلیف کا اس قدر خیال کیا کرو کہ انہیں ہلکی سی بھی تکلیف نہ ہو، اور اگر کبھی کوئی تمہارے وجہ کر والدین کو کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً ان کے سامنے دست بستہ عرض کرو، معافی کے طلبگار ہو جاؤ، فوراً ان سے معافی مانگ لو کہ والد گرامی، اے والدہ ماجدہ، آپ کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے، میرے کسی بات سے، میرے کسی فعل سے، میرے کسی عمل سے، لہذا آپ معاف فرما دیں مجھے۔ والدین سے معافی مانگ لو۔ یہ زندگی ہے، ابھی یہ زندگی بڑی ہی عجیب و غریب زندگی ہے، اور یہ بڑی ہی اہم زندگی ہے۔ اگر زندگی میں تم نے معافی مانگ لی والدین سے کسی غلطی کی، اور والدین نے اگر معاف کر دیا تب تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ والدین نے تمہیں معاف نہیں کیا اور تمہاری اس بدتمیزی اور بے حیائی اور بے شرمی اور اس تکلیف کی وجہ کو اپنے دل میں لے کر کے اگر والدین چلے گئے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ سوچ لو مسلمانوں۔ بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے کو سننے کا مقصد یہ ہے
کہ ان کی زندگی کے ایک ایک بات پر عمل کیا جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا جائے، ان کے بتائے ہوئے فرمودات پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، جس دن ہم انسان ہو جائیں گے، ہم سچے اور اچھے مسلمان ہو جائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے عمل پیرا ہو جائیں، نیکی کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ روزانہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب و مقرب بندے ہیں، اللہ ان کے صدقے و طفیل میں دنیا کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ غوث پاک کے صدقے و طفیل میں آپ کی اور آپ کے دنیا کے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بشرطے کہ آپ غوث پاک کا واسطہ تو دیں، غوث پاک کا وسیلہ تو بنائیں۔ غوث پاک کے وسیلے سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمام پریشانیاں رفع ہوتی ہیں، دفع ہوتی ہیں۔ آپ شافع ہیں، آپ شفیع ہیں مسلمانوں کے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شافی اور نافی ہوتا، ہاں نہیں وہ کیا ہے کہ تیری سرکار میں لاتا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ جو میرا عطا سے دیکھیے اللہ کے خود ولی ہیں، اللہ کے خود برگزیدہ بندے ہیں۔ سرکار امام اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم اپنے غوث کا واسطہ دیتے ہیں، آپ میرے اس واسطے کو قبول کر لیجئے جو آپ کا لاڈلا بیٹا بھی ہے اور میرا غوث بھی ہے۔ آپ ان کے صدقوں کو پھیلیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں، ہماری پریشانیوں کو حل کر دیں۔ آئیے ہم آج تمام مسلمان دنیا کے تمام عالم اسلام پریشانیوں میں مبتلا ہے، اب بالخصوص ہندوستان کے مسلمان آج پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم غوث پاک کی آج محفل کا واسطہ دیتے ہیں، غوث پاک کے نام کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنا شفیع بنا کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمارے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے کہ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی سلامتی کر دے، کہ اللہ ان کی حفاظت فرما، کہ اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کہ اللہ ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، کہ اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما، ان کے دنیا کی حفاظت فرما، کہ اللہ تمام جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے اپنے حبیب کے حبیب سرکار غوث پاک کی صدقے و طفیل میں۔ کہ اللہ جو لوگ یہاں حاضر بارگاہ ہیں ان کی بھی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، جو لوگ یہاں حاضر ہیں سب کے والدین کی مغفرت فرما دے اور سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، نیکی کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ تو اپنے حبیب کے حبیب سرکار غوث پاک کے صدقے و طفیل میں سب سے بہتر تیری پناہ ہے، ہم ان کو اپنا شفیع بناتے ہوئے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، سب سے بہتر تیری پناہ ہے، تو اس سے بہتر کوئی پناہ نہیں۔ اے اللہ ہم تجھی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔